حضرات حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بڑی عرف و علا ہے، بڑی عرف و علا ہے غوث اعظم کی ذات، بڑی عظیم شخصیت غوث اعظم کی۔ کون غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ عہد طفولیت ہی سے جن کی ولایت کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا، وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کرام کی صف میں کتنے مرتبے کے حامل ہیں۔ تواتر کے ساتھ غوث اعظم کی ولایت و کرامت اور مناقب کتابوں میں اس کے تعلق سے روایتیں آئی ہیں۔ علی الاتفاق غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے سے لے کر کے اب تک نہیں بلکہ صبح قیامت تک سب سے بڑے اللہ کے ولی ہیں، سب سے پہنچے ہوئے رب کے بندے۔ مسلم الثبوت ہے غوث اعظم کے غوث اعظم ہونے پر، یہ سب کو تسلیم ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے دور کرنے کے لیے طرح طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الولایت ظل النبوہ والنبوۃ ظل الالوہیہ، ولایت پرتو جمال و جلال نبوت ہے اور نبوت پرتو جمال و جلال الہی ہے۔ تبھی تو فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدْمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ۔ کیا مطلب یہ ہوا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں كُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدْمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ۔ اے لوگو، ہر نبی کا جتنے بھی اولیاء کرام ہیں وہ کسی نہ کسی نبی کے پرتو ہیں، جتنے انبیاء کے اولیاء کرام ہیں کسی نہ کسی ولی کے مظہر ہیں، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں کسی نہ کسی نبی کے مظہر ہیں، مظہر نبی ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ کوئی ولی مظہر آدم علیہ السلام ہے، کوئی ولی مظہر شیس علیہ السلام ہے، کوئی ولی پرتوے صالح علیہ السلام ہے، کوئی ولی پرتوے موسیٰ علیہ السلام ہے، کوئی ولی پرتوے عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہے، مگر خود فرماتے ہیں جو مظہر خلیل اللہ ہے ولی وہ بھی باکمال ہے، جو مظہر ذبیح اللہ ہے وہ بھی صاحب کمال ہے، جو ولی مظہر مسیح ہے وہ بھی صاحب کمال ہے، جو ولی مظہر کلیم اللہ ہے وہ بھی صاحب کمال ہے۔ مگر فرماتے ہیں میں مظہر حبیب اللہ ہوں، میں سراپا کمال ہی کمال ہوں، یہ اور کمال کی بات ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدْمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ۔ تمام اولیاء کرام کسی نہ کسی نبی کے پرتو ہیں، لیکن میں عبد القادر جیلانی پرتوے جمال و جلال نبوت ہوں، پرتوے جمال و جلال مصطفیٰ۔ حضرات پرتوے جمال و جلال مصطفیٰ کتنی عظیم شخصیت ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ غوث اعظم کی محبت کا دم بھرنے والوں غوث اعظم سے محبت کرو، غوث اعظم کے فضائل و مناقب کو سنو۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو سنو مریدی یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، فرماتے ہیں میرا ہاتھ میرے مرید کے اوپر ایسے ہی ہے جیسے آسمان کا شامیانہ زمین کے اوپر۔ میرا مرید اگر مغرب میں ہو تو میں مشرق میں ہوں، اور میرے مرید کا سطر کھل جائے تو میں وہیں سے اپنے مرید کی سطر پوشی کر دوں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضاہ کی شان آئیے کرامات کی روشنی میں دیکھیں۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، ولی کے لیے کرامت ہونا ضروری نہیں ہے۔
کہ ولی صاحب کرامت ہو جب ہی ولی ہوگا ورنہ ولی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ولی ہوگا وہ صاحب کرامت ہوگا، اسی لیے بعض لوگ کرامت ڈھونڈتے ہیں، کرامت نہیں ملتی تو جھوٹ موٹ میں کرامتیں بیان کرتے ہیں۔ حضرات آئیے دیکھیے، حضرت جنید بغدادی سے پوچھتے ہیں کیا ولی کے لیے کرامت کا ہونا ضروری ہے؟ ولی کا صاحب کرامت ہونا ضروری ہے؟ آؤ جنید بغدادی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم بزرگ ہیں، بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک انسان آ گیا عقیدت مند آپ کی بارگاہ میں مرید ہونے کی غرض سے حاضر ہوا، آیا اور آپ کی خدمت کرنے لگا۔ 30 سال تک حضرت جنید بغدادی کی خدمت کر رہا ہے، 30 سال تک خدمت کرتے ہوئے گزر گئے۔ ایک دن اپنا بوریا بستر سنبھالا، اپنا جھولا اٹھایا اور سرکار جنید بغدادی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہا حضور مجھے جانے کی اجازت دیجیے، میں 30 سال تک لگا رہا کہ کاش کوئی میں کرامت دیکھ لیتا اور آپ سے مرید ہو جاتا، مرید ہونے کی غرض سے آیا تھا۔ حضور آج ہماری آرزوؤں نے آپ کے چوکھٹ پہ دم توڑ دیے ہیں، حضور ہماری تمنائیں تشنیں تکمیل رہ گئی ہیں، آقا مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دیجیے، میں کسی اور پیر کی تلاش میں نکل پڑوں۔ حضرت جنید بغدادی نے قریب کیا، قریب کرنے کے بعد فرمایا آخر بتاؤ تو کیا ہوا؟ کہا حضور 30 سال کا عرصہ گزر گیا، میں نے آپ سے کسی کرامت کا صدور نہیں دیکھا، کوئی کرامت آپ کے حوالے سے میں نے نہیں دیکھی کہ دل جھک گیا ہوتا اور آپ سے مرید ہو جاتا۔ حضرت جنید بغدادی نے قریب کیا، اس عقیدت مند کو قریب کرنے کے بعد جنید بغدادی کا جملہ سنو غور سے۔ آج جو سنی مسلمان اپنے پیر کی کرامت جھوٹی بیان کرتے ہیں اور پیر کے لیے کرامت کا ہونا ضروری سمجھتے ہیں، اللہ کا ولی ہو جائے کرامت اگر ظاہر ہو جائے، کرامت اگر صادر ہو جائے تو اللہ کا ولی، ہم اسے کہیں گے اللہ کا ولی ہو جائے۔ لوگ یہ ذہن رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، ذہنیت رکھتے ہیں۔ میں اسے بتانا چاہوں گا حضرت جنید بغدادی نے قریب کیا، قریب کرنے کے بعد ارشاد فرمایا اے عقیدت مند ایک بات یہ بتا، 30 سال کا عرصہ ہو گیا، تو نے کسی کرامت کا ظہور تو مجھ سے نہیں دیکھا، لیکن یہ بتا کیا میرا کوئی قدم کبھی خلاف شریعت اٹھا ہے؟ کیا میری زبان سے کوئی جملہ کبھی نبی کے قول کے خلاف نکلا ہے؟ جھک کر کے قدموں میں گر جاتا ہے، اے سرکار جنید بغدادی مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی۔ 30 سال کے عرصے میں نے کوئی قدم آپ کا خلاف شرع اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، آپ کی زبان کا استعمال خلاف شرع ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، حضور مجھے معاف کر دیجئے۔ قدموں میں گر گئے، گرنے کے بعد کہا حضور مجھے اپنی جو ہے بیعت میں داخل کر دیجئے، حضور مجھے اپنا مرید بنا لیجئے۔ سرکار دستے کرم بڑھائیے، دستے کرم بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہتا ہوں۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں میرا پیر بڑا با کرامت پیر ہے، وہ ولی ہے زندہ، کیسی کرامت کی بات کرتے ہو؟ اگر ولی کو پہچاننا ہے، اگر سچے پیر کو جاننا ہے تو کرامت مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ نبی کی سنتوں کا تابع دار ہے کہ نہیں، خدا کے فرمان پر عمل کر رہا ہے کہ نہیں، غوث اعظم کے کردار پر عمل کر رہا ہے کہ نہیں، خواجہ اجمیری کے کردار پر عمل کر رہا ہے کہ نہیں، معین الدین چشتی کے کردار کے مطابق عمل کر رہا ہے کہ نہیں۔ اگر نبی کی سنتوں سے دور ہے، اگر خدا کے فرمان سے دور ہے، اگر اپنے مرید کو بھی خدا کے فرمان سے دور کر رہا ہے، نبی کونین کی عظمت و رفعت ماننے سے انکار کروا رہا ہے، حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخیوں پر آمادہ کر رہا ہے، حضرت مولا علی کی محبت کا دم بھر کر کے لوگوں کے ایمان اور عقیدے پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، شیخین کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، حضرت فاروق اعظم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ ایسے بہت سارے پیر ملیں گے جو مرید کے جیب کو صاف کرنے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے مرید کو صرف اور صرف عشق و محبت کی بات بتاتے ہیں۔ عشق کرو بیڑا پار ہو جائے گا، اپنے پیر سے محبت کرو بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایسے عقیدت مند لوگ پڑے ہیں سنی مسلمانوں، سنیوں کی جماعت میں، جن کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پیر تلاشو تو غوث اعظم کا جو سچا نائب ہو ویسے پیر کو تلاشو، جو خواجہ اجمیری کا سچا نائب ہو ایسے پیر کی تلاش کرو۔ ایسے پیر کو مت تلاش کرو جو تمہاری جیب کو بھی صاف کرے، تمہارے گھر کو بھی صاف کر دے۔ اگر آپ کے ہاں آ جائے تو ایک مہینہ رہ کر کے آپ کی بریانی کھائے، قورمہ کھائے، کباب کھائے، کوفتہ کھائے، پتہ چلا بیچارہ غریب ہے کتنا کھلائے گا، لیکن وہ پیر 1 مہینہ رہ رہا ہے، 15 دن رہ کر کے جا رہا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ پیر نہیں ہے، وہ پیر پیٹ پلوا پیر ہے، اس کا کھبو پیر ہے، اس کو صرف پیٹ کا خیال ہے، اور جب جانے لگے تو نذرانہ اچھا خاصا دے دو۔ ایسے پیروں سے بچو، پیر وہی سچا ہے جو نبی کا سچا دیوانہ ہے، نبی کی سنتوں کا عامل ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف ہے، اور جس پیر کو دیکھنے کے بعد میں خدا کی یاد آ جائے، رسول کی یاد آ جائے، سمجھ جاؤ وہ پیر پہنچا ہوا پیر ہے، سچا پیر ہے۔ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو تاکہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے، تمہاری عاقبت بھی سنور جائے۔ ایسے پیروں کی کمی نہیں۔
جو صرف پیٹ پالنے کا انتظام کرتے ہیں۔ اب بات آ گئی تو لطیفہ سن لیجئے۔ ایک پیر صاحب گئے گاؤں میں مرید کے یہاں، کھبو پیر تھے، کھبو۔ مرید نے سوچا ہمارے پیر صاحب بڑے دن کے بعد آئے، کھانے کا انتظام کیا، دسترخوان سجا دیا، طرح طرح کے کھانے، مٹھائیوں کا انتظام۔ پیر صاحب کا پیٹ بہت بڑا تھا، جب کھانے بیٹھے، نمکین کھانا سنت ہے، نمکین کھا گئے، میٹھا کھانا سنت ہے، اس کے بعد میٹھا کھا گئے، پھر کہا بھائی نمکین کھانا سنت ہے، اور بریانی لایا وہ بھی کھا گئے، پھر میٹھا کھانا سنت ہے، اور بیچارہ مٹھائی لایا دکان سے وہ بھی کھا گئے، بہت کھا لیا، بہت کھا لیا۔ اسی کھانے کے دوران اچانک اس مرید کا لڑکا، پیر صاحب نے پوچھ لیا، کہا اس لڑکے کا نام کیا ہے؟ مرید نے کہا حضور اس کا نام فرض ہے۔ کہا کتنا بھوڈا نام رکھا؟ کہا حضور نام بھوڈا نہیں رکھا، میرے دل نے کہا کہ اگر کہیں میں اس کا نام فرض نہ بتاؤں تو آپ سنت سمجھ کر کے ہمارے بیٹے کو بھی نہ صاف کر دیں، اس لیے کہ بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں آپ سنت سنت کہہ کر کے سب پورا دسترخوان صاف کر دیے، اس لیے ایسے پیروں سے بچنا ضروری ہے۔ دیکھو اس پیر کا سلسلہ صحیح ہے کہ نہیں، بیچ میں کہیں تار ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے اپنے شیخ سے۔ اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں سلسلہ نہیں ٹوٹا ہے، بریلی کے تاجدار مجدد اعظم عالم اسلام نے جن بزرگان دین کے حوالے سے یہ لکھا کہ ان کا سلسلہ سوخت ہے، ان کا سلسلہ سوخت ہے، انہوں نے اپنا خلیفہ کسی کو بنایا ہی نہیں، ان کے خدام آج پیر بن کر کے ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، مرید کر رہے ہیں، جیب بھرنے کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے۔ میں مانتا ہوں، تحقیق مانوں گا تمہاری، ان کے سلسلے کے بارے میں تمہاری تحقیق مانوں گا، لیکن شرط یہ ہے اعلیٰ حضرت سے بڑا کوئی محقق، کوئی مجدد جس کی عبارت تم دکھا دو جو اعلیٰ حضرت سے بڑا محقق ہو، اعلیٰ حضرت سے بڑا مجدد ہو، اعلیٰ حضرت سے بڑا فقہ کا جانکار ہو۔ اگر اتنا عظیم محقق ہے تو بلا شبہ تمہاری تحقیق آج بھی ہر سنی عالم ماننے کے لیے تیار ہے، ورنہ تم حسد کی بنیاد پر، اناد کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخیاں مت کرو۔ اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا ہے، جس کے سلسلے کو سوخت فرمایا ہے، اس سلسلے سے مرید ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ اور وہ پیر کیا کرے گا؟ وہ تو خود اس کا سلسلہ شیخ سے ٹوٹا ہوا ہے، جب شیخ سے سلسلہ ٹوٹا ہوا ہے تو نہ تو خود وہاں تک پہنچے گا نہ تمہیں پہنچائے گا، حشر وہی ہوگا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبے۔ حضرات تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کے حوالے سے آئیے میں سناؤں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عیسائی آ گیا بغداد شریف کی سرزمین پر، سنی مسلمانوں کو یہ کہہ کر کے گمراہ کرنا شروع کر دیا کہ سنو ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے کئی مردوں کو زندہ کیا، تم بِإِذْنِ اللہ کہہ کر کے زندہ فرما دیتے تھے، تمہارے نبی نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا۔ سنی عوام کو کچھ معلوم نہیں تو بولے گی کیا؟ سب خاموش تماشائی بنے بیٹھے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ خبر پہنچتی ہے، غوث اعظم اپنے حجرے شریف سے نکل کر کے آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں اے پادری یہ بتا تیرا کیا کہنا ہے؟ کہا کہ میرا کہنا یہ ہے کہ میرے عیسیٰ پیغمبر نے بے شمار مردوں کو جلائے ہیں، آپ کے نبی نے کسی مردے کو نہیں جلایا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میرے نبی نے حضرت جابر کے بچوں کو زندہ فرما دیا، میرے نبی نے تو ایسے ایسوں کو زندگی عطا فرما دی ہے جو کبھی بول نہیں سکتے تھے، بے زبان پتھروں میں نے بھی نبی پر کلمہ پڑھا ہے، نبی پر درود و سلام پہاڑوں نے بھی بھیجا ہے، نبی پر درود و سلام جانوروں نے بھی پڑھا ہے، ایسے ایسوں کو زندگی عطا فرما دی ہے، قوت گویائی عطا فرما دی ہے۔ تو نبی کی زندگی کی بات کرتا ہے کہ نبی نے زندگی نہیں بخشی ہے؟ چل میں نبی تو نہیں ہوں، اپنے نبی کا سچا غلام ہوں، غلاموں کا غلام ہوں، چل مجھے لے چل، میں اس مردے کو قبر سے زندہ کر کے نکالتا ہوں۔ کہا ایسی بات ہے تو چلیے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ہو لیا پادری، غوث اعظم کو ایک بہت پرانی قبرستان پر لے گیا، قبرستان پر لے جانے کے بعد ایک قبر پر کھڑا ہو گیا، کہا حضور اس قبر سے اس مردے کو زندہ کیجئے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی توجہ جب قبر پر ڈالی ہے تو کیا دیکھا؟ یہ انسان اپنی زندگی میں گانا گایا کرتا تھا، گویا تھا، یہ گانا گایا کرتا تھا، بین بجایا کرتا تھا، لوگوں سے پیسے لیا کرتا تھا۔ غوث اعظم نے فرمایا اے پادری یہ بتا یہ اپنی اسی حالت میں اٹھے جو کام کرتا تھا یا ایسے زندہ ہو جائے؟ کہا حضور اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی، اگر یہ بین بجاتا ہوا اٹھا تو اور اچھی
اچھی بات ہے۔ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا قم باذنی، غوث اعظم کا جیسے فرمانا تھا اٹھ جا میرے حکم سے، فوراً قبر شک ہو جاتی ہے اور وہ بین بجاتا ہوا، زمانے میں جو گایا کرتا تھا بین بجاتا ہوا گاتا ہوا اپنی قبر سے باہر نکلا۔ حضرات اب یہی رک کر کے میں ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں بات آئے کہ جو عیسیٰ پیغمبر ہو، اولو العزم نبی ہو، پیغمبر ہو، وہ کہے قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے، اور غوث اعظم فرمائے قم باذنی۔ کوئی ولی کتنا بھی بڑا ولی ہو نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، اور نبی کے مرتبے کو کیا، نبی کے دیکھنے والے صحابی کے بھی مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ کتنا بھی بڑا ولی ہو تو جو پیغمبر ہو وہ باذن اللہ کہیں، جو ولی ہو وہ باذنی کہیں۔ ہو سکتا ہے قم باذنی کے ذریعے کوئی بدمذہب آپ کے عقیدے کو بھی خراب کرنے کی کوشش کرے، غوث اعظم سے دور کرنے کی کوشش کرے کہ دیکھو یہ سنی کتنا گیا گزرا ہے، یہ کیسی کیسی باتیں بتاتا ہے۔ عیسیٰ پیغمبر کہیں قم باذن اللہ اور غوث اعظم کہیں قم باذنی۔ حضرات میں اسی کا جواب دے کر کے آپ کے ذہن کو تر و تازہ کرنا چاہتا ہوں، اور تمام اعتراضات کرنے والے تمام اعتراضات کرنے والے لوگوں کی زبان کو بند کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر نے کہا قم باذن اللہ، یہ کہتے تھے مردہ زندہ ہو جاتا تھا حضرات، لیکن اللہ کے ولی غوث اعظم فرماتے ہیں قم باذنی، میرے حکم سے اٹھ جا۔ آخر بات کیا ہے، وہ نبی ہیں، وہ پیغمبر ہیں، یہ ولی ہیں، ان کا مرتبہ تو ظاہر سی بات ہے نبی سے بھی چھوٹا ہے، صحابی سے بھی چھوٹا ہے، پھر یہاں معاملہ کیا ہے، وہاں قم باذن اللہ، یہاں قم باذنی۔ تو بات سمجھنے کی ہے، جب علماء کرام سے پوچھا، فقہائے اعظام سے پوچھا، صوفیاء کرام سے پوچھا، تو یہی جواب ملا، اے لوگو سنو سنو، حضرت عیسیٰ پیغمبر جو ہے عالم شہادت کے نبی ہیں، عالم شہادت کے رسول ہیں، ایک قوم کی طرف وہ رسول بنا کر کے بھیجے گئے تھے، اور جو جس قوم کے لیے آتا ہے، جو جس عالم کا نبی ہوتا ہے، اسی عالم پر اس کی حکومت چلتی ہے، اس کا دائرے اختیار، دائرے حکومت وہیں تک ہوتا ہے، جہاں تک دائرے حکومت ہوتی ہے وہیں تک اس کی جو ہے بات سنی جاتی ہے، وہیں تک اس کا فرمان چلتا ہے، وہیں تک اس کا حکم چلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ جو ہے عالم شہادت کے پیغمبر ہیں، عالم شہادت کے لیے نبی ہیں، بہت عظیم پیغمبر ہیں، لیکن جب مردے کو جلانا ہوتا تھا، یہ مردہ قبر میں ہوتا، یہ عالم برزخ کی بات ہے، عالم غیب کی بات ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب عالم شہادت کے نبی عیسیٰ روح اللہ ہیں تو عالم برزخ اور عالم برزخ اور عالم غیب پر ان کا حکم کیسے چلے گا؟ اس لیے جب مردے کو جلانا ہوا تو رب سے مدد مانگی عیسیٰ پیغمبر نے، اور یہ کہا قم باذن اللہ، اے پروردگار عالم اپنے حکم سے اس مردے کو جلا دے۔ اٹھ جا اللہ کے حکم سے تو مردہ زندہ ہو گیا۔ عالم شہادت کا جو نبی ہوگا اس کی حکومت کا دائرہ عالم شہادت ہی تک محدود ہوگا، لیکن حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیغمبر کے، اس نبی کے امتی ہیں، اس رسول کے امتی ہیں، جو نبی عالم شہادت کا بھی نبی ہے، جو نبی عالم غیب کا بھی نبی ہے، جو نبی عالم برزخ کا بھی نبی ہے، جو نبی صرف ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے بے وقت قیامت تک کے لیے رحمت تمام بن کر کے آیا ہے۔ یہ اس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کے امتی ہیں جو عالم برزخ کے بھی رسول ہیں، عالم غیب کے بھی رسول ہیں، عالم شہادت کے بھی رسول ہیں۔ حضرات مجھے کہنے کی اجازت دیجئے، کہنے کی اجازت دیجئے، غوث اعظم جب فرماتے ہیں قم باذنی، اٹھ جا میرے حکم سے، اور غوث اعظم جو ہیں پرتو جمال و جلال نبوت ہیں، تو مجھے کہنے کی اجازت دو، غوث اعظم جب کہہ رہے ہیں میرے حکم سے اٹھ جا، تو پتہ چلا یہ حکم غوث اعظم نہیں ہے، یہ در حقیقت حکم رسول اعظم ہے، اس لیے کہ غوث اعظم کی زبان پر بولنے والا کوئی اور نہیں، رسول اعظم ہے۔ اس لیے غوث اعظم فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدْمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدْمِ النَّبِي بَدْلِ الْكَمَالِ۔ معلوم ہوا در غوث نہیں بلکہ در رسول ہے، در خواجہ نہیں بلکہ در رسول ہے، در مخدوم سمنا نہیں بلکہ در رسول ہے۔ تو قم باذنی اور قم باذن اللہ کے تعلق سے جو اعتراضات تھے ہم نے اسے دفع کرنے کی کوشش کی اور دفع بھی کر دیا۔ تو غوث اعظم نے فرمایا اٹھ جا میرے حکم سے، اٹھ کر کے زندہ ہو گیا، بین بجاتا ہوا زندہ ہو گیا۔
اب جو ایمان والے تھے وہ تو مان گئے، لیکن انہی ایمان والوں میں جو بدعقیدہ تھے انہوں نے اعتراض کرنا شروع کیا، مذاق بنانا شروع کیا، بولے ارے غوث اعظم تو زندہ، قبر سے لوگوں کو زندہ نکال رہے ہیں، یہ غوث اعظم تو جان رہے ہیں کہ قبر میں یہ دنیا میں کیا کرتا تھا، گانے کا کام کرتا تھا، یہ تو غوث اعظم اپنی ولایت کا ڈنکا پورے بغداد کی سرزمین پر بجوانا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ لگ گئے پیچھے، ہوتے ہیں کچھ اللہ والوں کے پیچھے لگنے والے، شان میں گستاخیاں کرنے والے لگ گئے، کہا ایسا ہے چلو ایک پلان بناتے ہیں اور اس پلان کے مطابق دیکھتے ہیں غوث اعظم کو ہم لوگ جو ہے شرمندہ کریں گے، غوث اعظم کی حقیقت کو آگ ظاہر کرتے ہیں، غوث اعظم کو لوگوں کے سامنے آج بدنام کرتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں۔ یہ منصوبہ بنایا کچھ مل کر کے بدعقیدہ نوجوانوں نے۔ منصوبہ بنانے کے بعد ایک نوجوان کو تیار کیا، کہا ایسا ہے آج غوث اعظم کی جو ہے ہم لوگ بے عزتی کریں گے، اے نوجوان تو تیار ہو جا، اور تیار ہونے کے بعد اس چارپائی پر لیٹ جا، چارپائی پر لیٹنے کے بعد تمہارے اوپر ہم لوگ چادر ڈال دیں گے، اور جب غوث اعظم کے پاس چلیں گے کہیں گے کہ جنازے کی نماز پڑھا دیجئے۔ غوث اعظم جان نہیں پائیں گے، اس لیے کہ انہیں کیا پتا زندہ ہے کہ مردہ ہے، وہ کھڑے ہو جائیں گے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے، جیسے ہی تکبیر تحریمہ کہہ کر کے نیت باندھیں گے فوراً تم اٹھ کر کے چارپائی سے شور مچا دینا، ہم لوگ پورے بغداد کی گلیوں میں واویلا کریں گے، شور مچائیں گے کہ غوث اعظم کو تو اتنا بھی نہیں پتا ہے یہ زندہ ہے کہ مردہ ہے، جنازے کی نماز پڑھا دی۔ جب دنیا میں چارپائی پر سوئے ہوئے نوجوان کی حالات کا علم نہیں ہے تو قبر کے اندر کی حالات کا علم کیسے رکھتے ہیں؟ یہ منصوبہ بنایا، بنانے کے بعد کچھ نوجوان تیار ہوئے، تیار ہونے کے بعد چارپائی پر ایک نوجوان کو سلا دیا، اوپر سے چادر ڈھانک دیا، لے جا کر کے غوث اعظم کے کاشانے پر پہنچے، کہا حضور غوث اعظم ہم غلام ہیں آپ کے، آپ ہمارے ایک نوجوان کی جنازے کی نماز پڑھا دیجئے۔ غوث اعظم اپنے حجرے شریف سے نکل کر کے باہر آئے، جب باہر آئے تو کیا دیکھا، جب توجہ کی اس چارپائی کے اوپر جس نوجوان کے اوپر کا جو ہے چادر پڑی ہوئی تھی، جب نظر ولایت ڈالی ہے تو کیا دیکھا، یہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے، زندہ ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آیا، سرکار غوث اعظم نے فرمایا لے جاؤ کسی اور سے پڑھواتے، اس لیے کسی اور سے پڑھواتے تو اس کی زندگی صحیح رہتی، بچی رہتی، زندہ تھا زندہ رہتا۔ کہا حضور آپ ہی پڑھائیے، اس لیے کہ وہ اپنے منصوبے میں فیل نہیں ہونا چاہتے تھے، ان کی خواہش تھی کہ جیسے پڑھائیں گے نوجوان کھڑا ہوگا ہم لوگ شور مچائیں گے، انہیں یہ نہیں پتا ہے تو قبر کی حالت کا علم انہیں کیسے ہو جائے گا۔ غوث اعظم نے پھر فرمایا کہیں اور لے جا کر کے کسی اور سے پڑھوا لو، کہا حضور پڑھا دیجیے۔ غوث اعظم رحم و کرم والے تھے، نبی کے سچے غلام، رحم آیا نوجوان پر، کہا کہ لے جاؤ کہیں اور پڑھوا لو، لیکن بار بار اصرار کیا، بار بار اصرار کیا، نہیں حضور پڑھا دیجئے پڑھا دیجئے پڑھا دیجئے۔ جب حد سے زیادہ اصرار کیا تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا، جلال آ گیا تو تیار ہو گئے، چارپائی کے قریب پہنچے، پہنچنے کے بعد کہا صفحہ درست فرما لو، فرمایا صفحہ درست ہو گئی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ولی اجازت دے، میت کا ولی کون ہے، اس جنازے کا ولی اجازت دے۔ سوئے اتفاق انہی گستاخوں میں، اسی جنازے کی نماز پڑھنے والوں میں اس نوجوان کا باپ بھی موجود تھا، سوئے اتفاق یہ موجود۔ کہا حضور اجازت ہے پڑھا دیجیے۔ غوث اعظم نے اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ لی۔ اب وہ لوگ پیچھے تیار ہیں ہنسنے کے لیے، چلانے کے لیے، لیکن پہلی نیت جب غوث اعظم نے تکبیر تحریمہ کر کے نیت باندھ لی، نوجوان نہیں اٹھا۔ دوسری تکبیر غوث اعظم نے پڑھی، نوجوان نہیں اٹھا۔ تیسری تکبیر بھی غوث اعظم نے پڑھی، نوجوان نہیں اٹھا۔ چوتھی تکبیر پڑھ ڈالی، نوجوان نہیں اٹھا۔ اب پیچھے سے لوگ دوڑتے ہوئے آئے، چادر کو ہٹایا، ہٹانے کے بعد دیکھا نوجوان زندہ نہیں ہے، مر چکا ہے۔ کہا حضور یہ کیا ہوا؟ کہا لے جاؤ لے جاؤ، غوث اعظم نے جنازے کی نماز پڑھ دی ہے، تم لوگ مذاق کر رہے تھے کہ اللہ کے ولی سے، ارے جس کے جنازے کی نماز غوث اعظم نے پڑھ دی ہے، اب قیامت تک یہ نوجوان زندہ نہیں ہوگا، لے جاؤ۔ لے جانے کے بعد اسے قبر میں دفن کر دو۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور جب گستاخیہ کی ہے، بدتمیزی کی ہے، تو بگڑتی بھی لاکھوں کی تقدیر دیکھی گئی۔ کوئی جانے تو کیا جانے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، دو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا۔ حضرات اس لیے اللہ والوں سے محبت کرنی چاہیے، اللہ والوں کی بارگاہ میں آئے تو ادب و احترام کے ساتھ آئے، اللہ والوں سے پیار کیجیے، اللہ والوں سے عشق کیجیے، اللہ والوں سے سچی محبت کیجیے۔ غوث اعظم کی کرامت بے شمار ہیں، غوث اعظم کی کرامتیں تواتر کے ساتھ مروی ہیں، تواتر کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، بڑے بڑے اللہ والوں نے بیان کیا ہے۔ اسی لیے غوث اعظم فرماتے ہیں میری شان
تو یہ ہے، میرا رتبہ تو یہ ہے، میرا مرتبہ تو یہ ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اے لوگوں، تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّ فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تعالی۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے، اگر میں اپنا راز کسی مردے پر ڈال دوں تو اللہ کی قدرت سے وہ زندہ ہو کر کے چلنے لگے گا۔ اسی لیے غوث اعظم کی بارگاہ میں جب ایک بڑھیا آئی تھی، آنے کے بعد کہا حضور ہمارا یہ بچہ ہے، اسے جو ہے تصوف کی تعلیم دے دیجئے، اسے سلوک کی تعلیم دے دیجئے سرکار، اسے تصوف کی تعلیم دے دیجئے سرکار، اسے سرکار اس سے جو ہے مجاہدہ کروائیے، اسے ریاضت کے میدان میں پاس کر دیجئے سرکار، آپ اسے سلوک و تصوف کی تعلیم دے دیجئے اعلیٰ قسم کی۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ بڑھیا چھوڑ کر کے چلی گئی، غوث اعظم اسے سبق دے کر کے مصروف کر دیتے ہیں، عبادت کر رہا ہے، تصوف کی تعلیم بچہ حاصل کر رہا ہے، سلوک کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، ریاضت پر ریاضت کر رہا ہے، مجاہدے پر مجاہدہ کر رہا ہے۔ جب وہ بچہ مجاہدہ کرتے کرتے کمزور ہو گیا، لاغر ہو گیا، غوث اعظم کی بارگاہ میں 1.5 مہینے کا عرصہ گزرا، وہ بوڑھی عورت آ گئی۔ آنے کے بعد اس نے دیکھا میرا بچہ تو بڑا کمزور ہے، جلال میں آ گئی، غصے میں آ گئی، گئی غوث اعظم کے کاشانے پر، کہا حضور یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، آپ نے میرے بچے پر رحم و کرم نہیں کیا ہے، شفقت و محبت سے کام نہیں لیا ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور میرا بچہ بالکل لاغر ہو گیا ہے، اور میرا بچہ کھانا کیا کھا رہا ہے؟ سوکھی روٹی کھا رہا ہے، جو کہ سوکھی روٹیاں ہیں، اس کے پاس پانی ہے سرکار وہی کھا رہا ہے، نمک روٹی کھا رہا ہے، اور آپ بیٹھ کر کے اپنے کاشانے میں مرغے کی بوٹیاں اڑا رہے ہیں، آپ مرغیاں کھا رہے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اردہ عنہ کو جلال آ جاتا ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جلال آیا، دسترخوان پر پڑے ہوئے تمام ہڈیوں کو سمیٹ کر کے غوث اعظم نے اپنے دستے ولایت کو رکھا ہے اور حکم فرمایا قومی باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم، کھڑی ہو جائے مرغی، تو اس رب کی قدرت سے جو گلی سڑی ہڈیوں کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ جب غوث اعظم نے اتنا زبان ولایت سے فرمایا ہے، وہ مرغی بن کر کے زندہ ہو کر کے اڑنے لگتی ہے، چلنے لگتی ہے، اور اپنی زبان فصیح سے کہتی ہے مرغی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ غوث اعظم ولی اللہ۔ اسی لیے غوث اعظم فرماتے ہیں اگر میں اپنا راز کسی مردے پر ڈال دوں لقام بقدرت المولا تعالی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زندہ ہو کر کے چلنے لگتا ہے۔ حضرات غوث اعظم کی شان بہت اعلیٰ ہے، غوث اعظم کی بے شمار کرامتیں ہیں، غوث اعظم کی شخصیت بڑی عظیم ہے، غوث اعظم بڑے پائے کے بزرگ ہیں، غوث اعظم مرتبہ ولایت میں وہی رتبہ رکھتے ہیں جو رتبہ سیدی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے انبیاء کرام کے صفوف میں رکھتے ہیں، سب سے اعلیٰ نبی ہیں، ایسے ہی سب سے اعلیٰ اولیاء کرام کی جماعت میں سیدی سرکار غوث اعظم ہیں۔ غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں اے لوگو نظر تو الی بلاد اللہ جمع۔ آج بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ میں کہتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ جو چاہو گے وہ بھی ہوگا، اللہ جو چاہے گا وہ تو ہوتا ہی ہے، آپ جو چاہو گے وہ بھی ہوگا۔ بولے مولانا کیسے؟ میں نے کہا ویسا بندہ بن جاؤ اپنے انا کو خدا کی انا میں فنا کر دو، اپنے آپ کو خدا کی ذات کے حوالے کر دو، اپنے آپ کو خدا کی یاد میں اپنے آپ کو بھول جاؤ۔ کھانا ہو تو خدا کی رضا کے لیے، پینا ہو تو خدا کی رضا کے لیے، چلنا ہو تو خدا کی رضا کے لیے، بیٹھنا ہو تو خدا کی رضا کے لیے، پینا ہو تو خدا کی رضا کے لیے، کوئی بھی نیک کام ہو تو خدا کی رضا کے لیے۔ مطلب یہ ہوا تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ نبی کی سنتوں کے مطابق گزر جائے، چلنا ہو تو سنت رسول کے مطابق، اٹھنا ہو تو سنت رسول کے مطابق، کھانا ہو تو سنت رسول کے مطابق، پینا ہو تو سنت رسول کے مطابق، تمام اوامر و نواہی کے جو ہے پابند بن جاؤ، پھر وہی ہوگا جو تم چاہو گے، پھر یہی کہو گے میں جو چاہتا ہوں میرا رب اسے فوراً پورا فرما دیتا ہے، میں جو چاہتا ہوں رب کائنات اسے فرما دیتا ہے، میری مرضی کو رب کائنات جو ہے تکمیل کی منزل پر پہنچا دیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا رب جو چاہتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن جب بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو جو بندہ چاہتا ہے رب اسے بھی پورا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے ان اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں تاکہ اللہ والے پہنچے ہوئے ہیں رب کی بارگاہ میں، یہ جب چاہ لیں گے ہماری دعا رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے کر دیں گے تو پروردگار عالم ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا۔